اب یہ ہے جی کہ کسی بزنس کو کچھ پروڈیوس کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہم فیکٹرز آف پروڈکشن کہتے ہیں، جس میں لینڈ، لیبر، کیپٹل اور انٹرپرائز شامل ہیں۔ ان میں لینڈ کی کیا اہمیت ہے؟ This general term includes not only land itself but all the renewable and non-renewable resources of nature such as coal, crude oil and timber۔ جو کچھ بھی زمین سے ایک پروڈیوسر کو یا ایک بزنس کو جو چیز زمین سے ملتی ہے اپنے کام کے لیے، وہ سب چیزیں لینڈ میں شامل ہیں۔ اگر کوئی کوئلہ استعمال کر رہا ہے یعنی نکال کے بیچ رہا ہے، اگر کوئی جنگل کاٹ کے بیچ رہا ہے ٹمبر مارکیٹ میں، تو اسی طرح سے اگر کوئی آئل نکال رہا ہے تو یہ سب کا سب، اگر کوئی صرف کاشت کر رہا ہے زمین کو، تو حالانکہ اس نے زمین سے کچھ بھی نہیں نکالا لیکن کاشت کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو لینڈ میں آتی ہیں۔ پھر لیبر چاہیے ہوتی ہے۔ اب یہ ہمارا اس وقت جو دنیا کا ماحول ہے اس میں انسکلڈ لوگ بہت کم چاہیے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر بزنسز یا مینوفیکچرنگ وغیرہ، یا اگر سروسز والی بھی کوئی بزنس ہے آپ کا، تو بھی آپ کو اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کہ کسی مشین کے چلانے کے لیے کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں جو ہے نا کمپیوٹر چلانا پڑتا ہے اس ٹائم میں، تو ایوری باڈی نیڈس ٹو بی اسکلڈ، تو اس طرح سے لیبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر کیپٹل، یعنی کہ کسی کام کو آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، تو آپ جیسا کہ پہلے دن آپ کسی اپنے اس کام میں پہلے دن آپ جب جائیں گے، آپ سرخ فیتہ کاٹیں گے، کام کا آغاز کریں گے، اس وقت آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ پیسہ بھی پڑا ہونا چاہیے پیچھے، کاروبار کے بنا لینے کے بعد بھی پیسہ پڑا ہونا چاہیے، کیونکہ مزید لگانا پڑ سکتا ہے۔ پھر دوسری یہ بات کہ آپ کے پاس جو ضرورت کی باقی چیزیں ہیں ساری بزنس کے لیے، وہ سب ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ملک کو پیک کر کے بیچ رہے ہیں جیسے کہ آل پرس وغیرہ، تو اس صورت میں آپ کے پاس ظاہر ہے کہ وہ مشینری ہونی چاہیے جو دودھ کو جس میں آپ تیار کرتے ہیں پیکنگ کرنے سے پہلے پیسچرائز کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح سے مشین وہ ہونی چاہیے جس سے آپ پیک کریں گے، اور آپ کے پاس آپ کے پیکٹس جو ہیں جن میں دودھ ڈلے گا وہ اس کو تیار پڑا ہونا چاہیے۔ پھر وہ کس طرح سے کوآرڈینیٹ ہوگا، وہ پوری مشین میکینیکل سسٹم پورے کا پورا وہ یعنی کہ آپ کا درکار تو ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ کے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے جن سے آپ دودھ کو لا بھی رہے ہیں اور پیک کیے ہوئے دودھ کو آگے لوگوں کو دے بھی رہے ہیں۔ پھر آپ کو اس پورے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے آفس ہونا چاہیے، اور آفس میں جہاں بھی آپ آفس بنا رہے ہیں تو اس میں جو بھی بیٹھنے کے لیے اور لوگوں کے آنے والے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے صوفہ وغیرہ آپ نے رکھا ہے، اپنے لیے فرنیچر رکھا ہے، اور جو بھی آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، ریکارڈ کیپنگ جتنی ہو رہی ہے اس میں کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے، اس میں پرنٹ لے کے فائلز بھی تیار کر رہے ہیں، فزیکل فائلز۔ تو یہ پورے کا پورا آپ کا ایک پورا سسٹم جو اس ایک چیز کو کہ آپ نے دودھ پہنچانا ہے، مارکیٹ میں آپ کا دودھ پڑا ہوا نظر آئے گا، تو اس ایک کام کو کرنے کے لیے جو کچھ آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے پیچھے، یہ کیپٹل میں آتا ہے۔ پھر انٹرپرائز اس جذبے کو کہتے ہیں جو کہ ایک کام میں شامل تمام لوگوں کے اندر ہوتا ہے، کہ وہ آپس میں مل کر کام کرتے ہیں، کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، آئسولیٹ نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو پیٹھ نہیں دکھاتے، مل کے کام کرتے ہیں۔ اور جو ہے اس کے علاوہ اس میں صرف انٹرپرائز میں یہ چیز ہی نہیں بلکہ یہ صلاحیت بھی ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ مینیج کر سکتے ہوں، اس کام کے مینیجرز جو ہیں مینیج کر سکتے ہوں، اور جو فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وہ فیصلے کر سکیں۔ اب فیصلے کرنے یا ڈیسیشن میکنگ جو ہے اس میں یہ بہت ہی ڈیٹیلڈ چیز ہے اٹ سیلف۔ فار ایگزامپل، آپ پہلے تو آپ نے جو بھی ڈیسائیڈ کیا، جو مشینری منگائی، مارکیٹ میں آپ کو ایک سے زیادہ طرح کے لوگوں کی دی ہوئی مشینری موجود تھی، آپ کس کی مشینری لے کے آتے اپنے کام کے لیے، آپ نے فیصلہ کیا۔ پھر سیکنڈلی آپ کیسے بندے وہاں پہ امپلائی کریں، یہ آپ نے فیصلہ کیا۔ ہر سٹیپ پہ فیصلہ جو ہے ڈیسیشن میکنگ انوالوڈ ہوتی ہے۔ پھر آپ نے کاروبار میں جن لوگوں کو لگا دیا اور وہ پرائسز سیٹ کرتے ہیں آپ کی
فیکٹری کی پروڈکٹ کی، تو پھر مارکیٹ میں چیلنجز بھی آتے ہیں سامنے کہ ابھی تو آپ نے شروع کیا تھا، تو 1.5 سال بعد ایک اور بھی فیکٹری آ گئی، وہ بھی دودھ پیک کر رہے ہیں اور آپ کی کوالٹی کا پیک کر رہے ہیں، اور اب پرائس کا مسئلہ پیدا ہونا شروع ہوا، کیا کریں گے آپ، کیسے چلیں گے، یہ ڈیسیشن میکنگ وغیرہ وغیرہ بہت کچھ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بیٹا انٹرپرائز میں آتا ہے۔